لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الخلق سید المرسلین بالقاسم المصطفى محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین. اما بعد، فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ الحکیم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. صلوات پر محمد وعلی محمد. اس مجلس کی قبولیت اور امام زمانہ علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں. محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جنود عقل اور جہل، یعنی عقل اور جہل کے سپاہی، اس عنوان سے آج ہماری گفتگو اپنے 9ویں مرحلے میں داخل ہو رہی ہے. میں نے اصول کافی کی حدیث آپ کے سامنے پیش کی، جس میں چھٹے امام علیہ السلام فرماتے ہیں اعرف العقل و جندہ. عقل کو پہچانو اور اس کے فوجیوں کو پہچانو، جہل کو پہچانو اور اس کے فوجیوں کو پہچانو. 75 فوجی پروردگار نے عقل کو دیے ہیں 75، اور 75 ہی فوجی پروردگار نے جہل کو دیے ہیں. کچھ فوجیوں کا ذکر ہم کر چکے ہیں. میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ 75 کے 75 فوجیوں کا ذکر ایک اشرے میں نہیں ہو سکتا، مگر جتنا بھی ممکن ہو. جیسا کہا جاتا ہے کہ ما لا یدرک کلہ ولا یترک کلہ، جس چیز کو پورا کا پورا حاصل نہیں کیا جا سکتا تو اس کے یہ معنی نہیں کہ پورا کا پورا چھوڑ دیا جائے، جتنا ممکن ہو سکے. آج جس سپاہی کا میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، عقل کا وہ سپاہی جو بہت ہی اہم ہے. وہ کیا ہے؟ وہ رحمہ وضدہ الغضب. پروردگار نے عقل کو ایک سپاہی دیا جس کا نام رحمت ہے، رحم. اس کی ضد غضب ہے، یعنی غصہ، بے رحمی. یہ جو غضب اور غصہ ہے یہ سپاہی جہل کا ہے. جو رحم و رحمت ہے یہ سپاہی عقل کا. میں پھر اپنی بات کو دہرا رہا ہوں، میرے عزیزو توجہ فرمائیں. ہر انسان کے اندر 2 طاقتیں ہیں، 2 قوت ہیں ہر انسان کے اندر. ایک رحمانی طاقت جس کو عقل کہا جاتا ہے، ایک شیطانی طاقت جسے جہل کہا جاتا ہے. جہل یعنی شیطانی طاقت، عقل یعنی رحمانی طاقت. تو رحم عقل کا سپاہی ہے، غیظ و غضب و غصہ شیطان کا سپاہی ہے. شیطان غصے کے ذریعے وار کرتا ہے، اور رحم اور رحمت یہ بچاؤ کرتی ہے، عقل کو طاقت پہنچاتی ہے. یہ رحم بہت ہی اہم ہے. ہمارے ہاں جو ابتدا ہوتی ہے، کہا جاتا ہے کہ ہر کام ناقص ہے. کوئی بھی کام انسان کرے نامکمل نہیں ہو سکتا اگر اس نے بسم اللہ نہیں کہی.
کل امر ذی بال، ہر اہم کام جس کی ابتدا بغیر بسم اللہ کے ہو وہ پورا نہیں ہوگا، نامکمل رہے گا۔ بسم اللہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، حمد ہے اس اللہ کی جو عالمین کا پروردگار ہے، رحمان ہے و رحیم ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، رحمانیت اگر کسی کو درک کرنی ہے کہ اللہ کی رحمانیت کیا ہے، وہ سورہ رحمان پڑھے ترجمے کے ساتھ سمجھ کے، تب سمجھ میں آئے گا کہ رحمانیت کیا ہے۔ اللہ سے بڑھ کے تو کوئی رحمان نہیں ہے، رحم ہی رحم ہے۔ میں ظاہر سے بات زیادہ وقت نہیں ہے، بہت اختصار سے، رحم سپاہی ہے عقل کا، انسان کے دل میں رحم ہونا چاہیے۔ سنگ دلی اللہ کو پسند نہیں ہے، رحم دلی، رحم ہوگا تو عقل اس کی مضبوط ہوگی۔ اللہ خود رحمان رحیم ہے۔ جتنے بھی اللہ کی صفات ہیں، اچھے انسان کوشش کرتے ہیں کہ اس صفات کا مظہر بنیں، یعنی اللہ کی صفات کو اپنانے کی کوشش کریں۔ یہی کہ انسان، جیسے کہا گیا کہ اللہ کے اخلاق کو اختیار کرو، تخلقوا باخلاق اللہ، صفات خدا۔ کیا مقصد؟ یعنی اللہ رحمان و رحیم ہے تو تمہیں بھی چاہیے کہ رحم سے کام لو۔ اب یہ جو اللہ کی رحمانیت ہے یہ دو طرح کی ہے۔ ایک اللہ کی رحمانیت ابتدائی ہے، شامل ہے سب کو، بغیر مانگے اس نے رحم کیا۔ ہمارا وجود اللہ کی رحمت ہے، کیا ہم نے خود مانگا تھا؟ ہوا جس سے ہم استفادہ کر رہے ہیں، اگر کچھ سیکنڈ کے لیے، کچھ منٹ کے لیے پروردگار روک لے، اسی ہوا کو اگر روک لے، آکسیجن کو روک لے، تو ہمارا کام تمام ہو گیا۔ کیا ہم نے مانگا تھا؟ انسان نے مانگا تھا پروردگار ہمیں ہوا دے دے، آکسیجن دے دے؟ نہیں، خود سے اس نے دیا۔ پانی خود سے اس نے دیا، سورج کی روشنی خود سے اس نے دی، چاند کی چاندنی خود اس نے دی۔ تو کچھ رحمت ایسی ہیں پروردگار بغیر مانگے دیا اور سب کو دیا۔ کچھ رحمت پروردگار کی مجازاتی ہیں، یعنی جزا کے طور پر ہیں، انعام کے طور پر ہیں۔ کام کرو گے تو اللہ کی رحمت ملے گی، عمل کرو گے تو خدا کی رحمت ملے گی۔ میں صرف قرآن مجید کی دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ جس سے اندازہ لگائیں کون سا کام ہم کریں کہ اللہ کی رحمت شامل حال ہو جائے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 156، 156، یہ عجیب غریب آیت ہے، دعا کی شکل میں۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، اے میرے اللہ اس دنیا میں ہمارے لیے نیکی لکھ، والآخرہ، اور آخرت میں بھی نیکی لکھ، دنیا میں بھی نیکی اور آخرت میں نیکی۔ اِنَّا حُدْنَا إِلَيْكَ، ہم تیری طرف رجوع کر رہے ہیں۔ یہ ایک بندہ مومن کی دعا ہے جو قرآن نے نقل کیا۔ اس دعا کے جواب میں پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ یعنی جب بندہ مومن دعا مانگ رہا ہے، میرے اللہ دنیا میں بھی مجھے نیکی عطا کر، لکھ میرے لیے حسنہ میرے نام اعمال میں، اور آخرت میں بھی عطا فرما، ہم تیری بارگاہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ اس کے جواب میں پروردگار نے کیا فرمایا؟ قال عذابی اصیب بہ من اشاء، میرا عذاب جسے میں چاہوں گا اسے دوں گا، جسے میں چاہوں گا اسے دوں گا۔ یعنی اللہ کے اوپر کسی کا زور نہیں ہے، اس سے درخواست کوئی بھی کر سکتا ہے، مگر کسی کا زور اللہ کے اوپر نہیں چلے گا۔ میں جسے چاہوں گا اسے عذاب دوں گا۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت ہر چیز کے اوپر چھائی ہوئی ہے۔ اب کون سا ہم عمل کریں کہ اللہ کی رحمت ہمارے شامل حال ہو جائے؟ اب آپ دیکھیں کیا کرنے سے رحمت خدا ملے گی۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ، یہ رحمتی جو ہماری رحمت ہر شے کے اوپر چھائی ہوئی ہے، فَسَأَكْتُبُهَا، میں اسے لکھوں گا، لکھ دوں گا، یعنی دے دوں گا، عطا کروں گا۔ لِلَّذِينَ، ان لوگوں کو، میں اپنی رحمت ان لوگوں کو عطا کروں گا، لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، جو متقی و پرہیزگار ہیں۔
تقوی اختیار کی ہو، یعنی اللہ سے ڈر رہے ہیں، ایک یہ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں ان کو میری رحمت پہنچے گی، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور میری رحمت ان کو پہنچے گی جو میری آیات پر ایمان لائے ہیں، میری نشانیوں پر ایمان لائے ہیں۔ یہ خاص رحمت ہے جو 3 لوگوں کو ملے گی، متقی اور پرہیزگار لوگوں کو، زکوٰۃ دینے والوں کو، اور اللہ کی نشانیوں پر ایمان لانے والوں کو۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ ایک اور آیت ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 96، اگر یہ کام لوگ کرتے تو اللہ کی رحمت شامل حال ہو جاتی۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا، اگر یہ بستی والے ایمان لے آتے، تقوی اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ان کے لیے زمین اور آسمان کی برکت اور رحمت کے دروازے کھول دیتے۔ پھر وہی ایمان، پھر وہی تقوی، کہ اگر ایمان اور تقوی لیا ہے تو رحمت کا دروازہ کھل جائے گا، برکت کا دروازہ کھل جائے گا۔ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا، لیکن ان لوگوں نے جھٹلایا، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو میں نے انہیں گرفتار کیا ان کے عمل کی وجہ سے۔ تو یہ رحمت اللہ کی یہ ہے کہ جب ہم عمل کریں گے تو یہ اللہ کی رحمت ہمیں ملے گی۔ اللہ کی رحمت عظیم، اللہ کی رحمت ہے۔ خلاصہ یہ میرے عزیزوں، رحمت پروردگار بہت سے، انہیں کوئی شمار نہیں کر سکتا، نہیں شمار کر سکتا۔ نعمت کی شکل میں کتنی رحمتیں اس نے ہمیں دی ہیں، مگر میں گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ قرآن نے ہماری رہنمائی کی کہ اللہ کی رحمت ہر شے کے اوپر چھائی ہوئی ہے، تم اس کی رحمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، مگر رحمت خدا جب جسم کی شکل اختیار کر لے تو وہ کس شکل میں آتی ہے، اس کا وجود کیسا ہوتا ہے۔ قرآن نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میرے حبیب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ رحمت پروردگار کا دوسرا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وجہ سے زیارت میں آیا معصومین کے لیے رحمت الموصولہ، معصومین کے لیے کہا کہ رحمت الموصولہ ہے معصومین علیہ السلام۔ تو جب یہی اللہ کی حقیقی رحمت ہے تو یہی بتائیں گے کہ رحمت کیا ہے، رحمت کے معنی کیا ہیں، رحمت کسے کہتے ہیں۔ کلام معصومین میں آئیے تلاش کریں، خاص کر باب مدینۃ العلم، غالب علی کل غالب، حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ آپ نے کس طرح رحمت کا تذکرہ کیا۔ غرر الحکم میں یہ اقوال مولا کائنات کے موجود ہیں، میں بارہا عرض کر چکا ہوں۔ غرر الحکم میں 10,000 سے زیادہ مولا کائنات کے اقوال پائے جاتے ہیں، 10,000 سے زیادہ۔ مولا فرماتے ہیں من اوقت اسباب العقل رحمت الجحال، یعنی اسباب عقل، عقل انسان کی کتنی مضبوط ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اس کی عقل بہت زیادہ یا عقل اس کے پاس ہے؟ کوئی علامت تو ہونی چاہیے، کوئی پہچان تو ہونا چاہیے کہ ہم پہچاننے کی یہ عقل مند ہے، یہ شخص بیوقوف نہیں ہے۔ وہ علامت کیا ہے، وہ پہچان کیا ہے؟ مولا فرماتے رحمت الجحال، جحال کے ساتھ، جاہلوں کے ساتھ رحم سے پیش آنا۔ یہ آسان نہیں ہے، بہت سخت ہے میرے عزیزوں، کیونکہ جاہل تو بہت ستاتا ہے۔ مولا کائنات باب مدینۃ العلم ہے، کتنا زیادہ جاہل ستاتے تھے، کیسے کیسے سوال کرتے تھے، یا علی بتائیے آسمان میں تارے کتنے ہیں، سر میں بال کتنے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن مولا کائنات غضب میں نہیں آتے تھے، جاہلوں کے ساتھ بھی رحم سے پیش آتے تھے۔ جاہل تو پتھر کی طرح ہے، اس کے اوپر تو کوئی اثر نہیں ہوتا، برداشت کریں۔ جو جتنا زیادہ جاہلوں کی جہالت کو برداشت کرے، کیا مقصد برداشت کرے؟ ٹکرائے نہیں۔ جاہل پتھر کی طرح ہوتا ہے، اگر کوئی پتھر سے ٹکرائے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ پتھر کو چوٹ لگے گی۔ انسان اگر پتھر سے ٹکرا رہا ہے تو پتھر کو تو چوٹ نہیں لگے گی،
چوٹ ٹکرانے والے کو لگے گی، جاہل پتھر کی طرح ہے، اس سے مت ٹکرائیں۔ اسی وجہ سے کسی نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ اگر دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک عالم ہے دوسرا جاہل ہے، تو عقل مند کے لیے طے کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ کون سب سے بڑا جاہل ہے، وہ جاہل جو واقعاً جاہل ہے یا وہ جو پڑھا لکھا جاہل ہے۔ جاہل سے کون ٹکرائے گا؟ پڑھا لکھا تو نہیں ٹکرائے گا، یہ تو سمجھانے کی کوشش کرے گا، یہ سمجھ جائے گا کہ یہ نہیں سمجھ سکتا ہے تو راستہ بدل دے گا۔ جس طریقے سے اگر ہمارے راستے میں پتھر آ جائے، پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ پتھر کو ہٹا دیا جائے۔ اگر ہمارے امکان میں ایسا نہیں، ہم پتھر کو نہیں ہٹا سکتے تو راستہ بدل دیتے ہیں۔ عقل مندی کی دلیل جاہلوں کے ساتھ بھی اچھی طریقے سے پیش آنا۔ اچھا، یہ رحمت کس کے لیے ہو؟ یہ دل میں رحم کس کے لیے ہو؟ سب کے لیے ہو، ایسا نہیں صرف اپنوں کے لیے ہو، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنی فیملی کے لیے نہیں، ایسا نہیں میرے عزیزو۔ رحم ہو تو سب کے لیے ہو، سب کے لیے۔ اشعر قلبک الرحمہ لجمیع الناس، اپنے قلب کا شعار بنا لو، یہ احساس تمہارے قلب میں آ جائے کہ رحمت تمام لوگوں کے لیے ہے۔ والاحسان الیہم، نیکی سب کے لیے کرو، ایسا نہیں کہ دیکھ دیکھ کر نیکی کرو، نہیں، سب کے لیے کرو۔ ولا تنلہم حیفا ولا تکن علیہم سیفا، تمہارا ظلم ان تک نہ پہنچے، تمہاری زیادتی انسانوں تک نہ پہنچے، عام انسانوں کے خلاف تم اسلحہ نہ استعمال کرو، تلوار نہ استعمال کرو، یعنی رحمت تمہاری عمومی ہونا چاہیے، سب کے لیے رحمت، سب کے لیے یہ رحمت ہو، خاص نہ ہو کہ ہمارا وہ رحمت کا مستحق ہے، یہ غیر ہے مگر رحمت کا مستحق نہیں ہے۔ امام علی علیہ السلام کا ایک لیٹر ہے نہج البلاغہ میں، جناب مالک اشتر کو لکھا تھا جب انہیں مصر کا حاکم بنایا تھا۔ مالک، انسان دو طرح کے ہوں گے جن سے تمہارا سابقہ پڑے گا، یا دینی اعتبار سے تمہارا بھائی ہوگا یا تمہاری طرح انسان ہوگا، سب کے ساتھ عدل و انصاف سے برتاؤ کرنا۔ ہمارا مذہب تعصب نہیں سکھاتا، ہمارا مذہب، ہمارا دین، ہمارے ائمہ تعصب نہیں سکھاتے، یہ اس ملک کا رہنے والا، یہ پورب کا، یہ پچھم کا، یہ اتر کا، یہ دکن کا، ایسا کچھ نہیں۔ ہمارا مذہب ہمیں یہ سکھاتا ہے اللہ کے نزدیک سب سے بڑا عزت والا وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار، وہ ذات اور پات نہیں دیکھتا، وہ کردار دیکھتا ہے، کردار دیکھتا ہے۔ تو سب کے لیے رحمت ہونا چاہیے۔ اچھا، جب ہم کوئی بھی دوسرے کو پر رحم کرے گا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کتنی خوبصورت بات مولا کائنات نے فرمائی ہے، بِبَذْلِ الرَّحْمَةِ تُسْتَنزِلُ الرَّحْمَةِ، تم رحمت خرچہ کرو گے تو رحمت تمہارے اوپر نازل ہوگی۔ یہ کتنی اچھی بات ہے۔ اسی کو دوسرے لفظوں میں فرمایا، کما ترحم ترحم، تم اگر دوسروں پر رحم کرو گے تو تم پر بھی رحم کیا جائے گا۔ رحمت کرتے رہو، سب سے بڑا رحمان و رحیم اللہ ہے، تم دوسروں پر رحمت نازل کرتے رہو، اللہ تم پر اپنی رحمت نازل کرتا رہے گا، کیونکہ رحمان و رحیم ہے۔ اگر تمہارا غضب، تمہارا ظلم، تمہارا ستم دوسروں کے اوپر ہوا تو اللہ بھی اپنا غضب تمہارے اوپر نازل کر سکتا ہے۔ رحم سے، رحم دو طرح کا ہوتا ہے، جو ہم مخلوق خدا کے ساتھ رحم کرتے ہیں، دو طرح کا۔ ایک رحم ایسا ہوتا ہے کہ ہم پیسے سے ان کی مدد کریں، ہیلپ کریں، سب کے ساتھ تو ایسا نہیں کر سکتے ہم پیسے کی مدد کریں، کیوں؟ پیسہ تو محدود ہے، لامحدود تو ہے ہی نہیں، مظلومین بہت سے زیادہ ہیں۔ تو کیا ہماری رحمت صرف پیسے ہی میں مقید ہے کہ پیسہ ہے تبھی ہم اپنے رحم کا اظہار کر سکتے ہیں؟ ایسا نہیں۔ کیا فرماتے ہیں امام؟ اذا عجز عن الضعفاء نیلک، تمہاری عطا اگر تمام ضعفاء تک نہ پہنچ سکے، عاجز ہو جاؤ تم اس بات سے کہ تم سب کو نہیں دیکھ سکتے، فل تسعہم رحمتک، ٹھیک ہے تمہاری عطا سب تک نہیں پہنچ سکتی ہے مگر تمہاری دلی ہمدردی تو سب تک پہنچ سکتی ہے۔ مظلوموں کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے، کم سے کم دلی ہمدردی کا تو اظہار کرو،
مظلوم دنیا میں جہاں کہیں کے اوپر ہوں، فلسطین میں ہوں، یمن میں ہوں، بحرین میں ہوں، دنیا کے کسی کونے میں مظلوم کیوں نہ ہوں، تم ان کی اگر پیسے سے مدد نہیں کر سکتے ہو سب کی، تو کم سے کم اظہار ہمدردی تو کرو۔ یہ مطالبہ کر رہے ہیں، یہ رحمت تو تمہارے اندر ہونی چاہیے، اس طرح کی رحمت۔ اچھا، میں وقت نہیں گفتگو کو میں سمیٹتا ہوں میرے عزیزو۔ رحمت، رحم سپاہی ہے عقل کا، اس کی ضد کیا ہے؟ غضب۔ غضب، اس کو اردو میں ہم لوگ کہتے ہیں غصہ، خشم، غیظ۔ یہ سپاہی ہے کس کا؟ جہل کا، یعنی شیطان کا۔ لیکن اب یہاں پر ایک بہت ہی باریک فرق ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کبھی کبھی لوگ غور سے نہیں سنتے ہیں تو غلط نتیجہ وہ اخذ کر لیتے ہیں، یعنی لے لیتے ہیں۔ اور جب یہ کہا جائے غصہ شیطان کا سپاہی ہے تو نتیجہ نکال لیتے ہیں کہ ہر طرح کا غصہ شیطان کا سپاہی ہے۔ نہیں، یا ایسا نہیں کہ ہر طرح کا غصہ شیطان، ایک خاص غصہ شیطان کا سپاہی ہے، ہر طرح کا غصہ شیطان کا سپاہی نہیں ہے۔ ایک غصہ وہ ہے جو عقل کا سپاہی ہے، ایک غصہ وہ ہے جو شیطان کا سپاہی ہے۔ کون سا غصہ ہے جو شیطان کا سپاہی ہے؟ کون سا غصہ ہے جو عقل کا سپاہی؟ بعض لوگ کہتے ہیں فلاں آدمی وہ غصے میں ہی نہیں آتا، بڑا ٹھنڈا ہے، یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، بڑا کولڈ ہے، بالکل غصہ نہیں ہے۔ تو بالکل کولڈ ہونا بھی صحیح نہیں ہے، مذمت کی گئی ہے۔ غصہ ہونا، غضب کا ہونا بھی ضروری ہے، ایک قوت ہے۔ اگر غضب انسان کے اندر قوت غضب نہیں ہوگی، غصے کی قوت نہیں ہوگی، تو انسان کیا ڈیفنس کرے گا، کیا دفاع کرے گا؟ اس کے اوپر حملہ ہوگا، کیا وہ دفاع کر سکتا ہے؟ اس کی عزت پر حملہ ہوگا، اس کے بچوں پر حملہ ہوگا، اس کے ملک پر حملہ ہوگا، اس کے دین پر حملہ ہوگا۔ اگر انسان کے اندر غصہ ہی نہیں ہے، غضب نہیں ہے، ٹھنڈا پڑا رہے گا۔ ایک غضب وہ ہے جس کی مدح کی گئی ہے، ایک غصہ وہ ہے جس کی مذمت کی گئی۔ ایک شیطان کا سپاہی، ایک عقل کا سپاہی، رحمان کا سپاہی۔ پہلے میں عرض کروں اس غصے کو جس کی مدح کی گئی ہے، بہت اچھا غصہ ہے۔ وہ غصہ کون ہے؟ وَمَنْ شَنِعَ الْفَاسِقِينَ، جس نے گناہ گاروں سے دشمنی کی۔ فاسقین یعنی گناہ گار، شنع یعنی دشمنی۔ من شنع، جس نے بھی دشمنی کی، کس سے؟ فاسقین سے، گناہ گاروں سے۔ وَغَضِبَ لِلَّهِ، اور اللہ کے لیے غصہ ہو گیا گناہ گاروں سے۔ شرابی ہے، بے نمازی ہے، کلم کلا حرام کام کر رہا ہے، اسی کو تم فاسق کہیں گے۔ تو جو فاسق کا دشمن ہو جائے، فاسق کے اوپر غصہ ہو جائے، غضب اللہ لہ، تو اللہ اس کے لیے دوسروں سے غصہ کرے گا، غضبناک ہو جائے گا۔ وَأَرْضَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ یعنی جو گناہ گاروں سے غصہ ہو جائے، جو گناہ گاروں پر غضبناک ہو جائے، قیامت کے دن اللہ اس سے راضی ہوگا۔ تو وہ غصہ، وہ غضب جو گناہ گاروں کے اوپر اترے، یہ صحیح ہے، اس کی مذمت نہیں کی گئی ہے۔ نہج البلاغہ میں میرے خیال سے خطبہ نمبر 188، تھوڑا سا ترتیب میں جس طرح سے پرنٹ ہوئی اس میں اختلاف ہے، ہم نے جو پڑھا وہ 188۔ یا ابا ذر، جناب ابا ذر سے یہ وصیت کر رہے ہیں، یا ابا ذر انکا غضبت للہ، تم نے غصہ کیا، اللہ کے لیے غصہ کیا، اپنے لیے نہیں۔ غضبتا، غصہ کیا، غضبناک ہوئے اللہ کے لیے۔ فرج من غضبت لہ، تو امید بھی اس سے رکھو جس کے لیے تم نے غصہ کیا۔ ان القوم خافوک علی دنیاہم، یہ قوم تم سے ڈر گئی ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ قوم تم سے ڈر گئی ہے، یعنی پوری قوم علی کے ایک چاہنے والے سے ڈر رہی ہے۔ کیوں ڈر گئی ہے؟ اس وجہ سے دنیا کا خطرہ، قوم کی دنیا خطرے میں پڑ گئی، اس وجہ سے تمہاری دشمنی قوم نے اختیار کر لی۔ تمہیں اپنے دین کا خطرہ تھا۔ یہ ابو ذر وہ دنیا کے لیے ڈر رہے تھے، تم دنیا کو ان کے لیے چھوڑ دو، اپنا دین لے کر تم الگ ہو جاؤ۔ اذا غضبت،
للہ، اگر اللہ کے لیے تم نے غضب کیا تو اللہ جو ہے وہ تم سے راضی ہوگا۔ تو یہ غضب بہت اچھا ہے، یہ غصہ بہت اچھا ہے، بے انتہا اللہ کو محبوب ہے۔ یہ اسباب غضب کیا، غصہ کیوں آتا ہے، کس وجہ سے آتا ہے؟ ذرا سی بات میں غصہ آ جاتا ہے، کبھی انسان بیوی پہ غصہ ہو جاتا ہے، کبھی انسان بچوں پہ غصہ ہو جاتا ہے، کبھی بھائیوں پہ غصہ، ذرا بات پہ۔ اچھا غصہ ہوتا ہے تو اپنے چھوٹے پر غصہ ہوتا ہے، بڑوں پر نہیں ہوتا۔ اگر ہوتا بھی ہے بڑوں پر غصہ تو اظہار نہیں کر سکتا، ورنہ اور جوتے پڑیں گے۔ چھوٹوں پر اظہار کر دیتا ہے، پھر بڑوں پر جو غصہ ہوتا ہے اس کا اظہار دوسری طرح سے کیا جاتا ہے، کبھی غیبت کر کے، کبھی برائی کر کے، کبھی الزام، کبھی اتہام، اس طریقے سے۔ غصہ انسان کیوں کرتا ہے، غضب انسان کیوں کرتا ہے؟ دیکھیے، وہ غصہ جو اللہ کے لیے ہو وہ اچھا ہے، وہ غصہ جو اپنے لیے ہو یہ شیطان کا سپاہی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، خصال میں شیخ صدوق نے اس روایت کو نقل کیا ہے، قال الحواریون لعیسیٰ بن مریم، حواریوں نے جناب عیسیٰ سے کہا، کیا کہا؟ یا معلم الخیر، اے خیر کے ٹیچر، اے خیر کے معلم، اعلمنا ای الاشیاء اشد، آپ مجھے بتائیں کون سی چیز سب سے زیادہ سخت ہے ہمارے لیے، سب سے زیادہ سخت ہے ہمارے لیے؟ وقال اشد الاشیاء غضب اللہ، سب سے زیادہ سخت چیز تم لوگوں کے لیے اللہ کا غضب ہے۔ وہ اگر غضبناک ہو جائے، اللہ کو اگر غصہ آ جائے، اس سے سخت کچھ نہیں ہے۔ قالوا، کہا، فبما یتقى غضب اللہ، اللہ کے ڈر سے کیسے بچا جائے، اللہ کے غضب سے کیسے بچا جائے، کیا ہے ریزن، کیا ہے سبب؟ قال بأن لا تغضبوا، اللہ کے غضب سے تم اسی وقت بچ سکتے ہو جب تم ناحق کسی دوسرے پر غضبناک نہ ہو۔ یہ ہے یعنی اللہ ہمارے اوپر اپنا غصہ نہیں اتارے گا، غضبناک نہیں ہوگا، کب؟ جب ہم اپنے چھوٹوں کے اوپر غضبناک نہ ہوں۔ آسان لفظوں میں اللہ ہماری خطائیں معاف کر دے گا اگر ہم دوسروں کی خطاؤں کو معاف کرتے ہیں، یہ ہے۔ اچھا، بنیاد کیا ہے غضب کی، علت کیا ہے، کیوں انسان غصہ کرتا ہے؟ فرماتے وما بدأ الغضب، وما بدأ الغضب، اے مریم کے بیٹے، اے معلم خیر، یہ بتاؤ یہ غضب آتا کہاں سے، یہ غصہ آتا کہاں سے؟ جناب عیسیٰ علی نبینا علیہ وآلہ السلام نے تین اسباب، تین ریزن بیان کیے ہیں کہ غصہ کیوں آتا ہے، کیسے انسان غصے میں آ جاتا ہے۔ قال الکبر، سب سے پہلا سبب غصے کا کبر ہے، تکبر ہے۔ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، جن کے اندر تکبر ہے، وہ زیادہ غصے میں آتے ہیں۔ متکبر شخص کی یہی علامت ہے، بہت زیادہ جلدی غصے میں آ جاتا ہے۔ اگر انسان متکبر ہو جائے تو جلدی غصے میں، اب وقت نہیں بچا میرے عزیزوں کہ میں ان باتوں کی شرح کروں۔ متکبر سے غصے میں آ جاتا ہے، ایک ہی ہے وہ تجبر، یعنی ڈکٹیٹر بن جائے انسان، بس ہمارے علاوہ کسی کا حکم نہیں چل سکتا۔ زورگوئی جسے کہتے ہیں، اپنی طاقت کے ذریعے اپنی بات منوانے والا، جب اس کی بات نہیں مانی جائے گی تو غصے میں آ جائے گا۔ تکبر ہے تو انسان غصے میں آ جائے گا۔ اگر جبر اس کے اندر ڈکٹیٹرشپ پائی جا رہی تو غصے میں آ جائے گا۔ تیسرا ریزن غصے کی کیا؟ وہ محقت الناس و محقرت الناس، وہ شخص غصے میں آ جاتا ہے جو انسانوں کو حقیر اور ذلیل سمجھے۔ اب ان سب کی شرح ہے میرے عزیزوں، وقت نہیں کہ میں وہ شرح آپ کے سامنے عرض کروں۔ غصہ اسی وجہ سے آتا ہے، حقارت سے نہ دیکھیں لوگوں کو، تحقیر نہیں، سبھی اللہ کے بندے ہیں، اس نے اپنے اولیاء کو چھپا رکھا، نہ جانے کون ولی خدا ہے۔ یہ غضب، یہ غصہ اگر اللہ کے لیے بہت اچھا، اگر نفس کے لیے ہے، اپنے لیے ہے، تو یہ شیطان کا سپاہی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اصول کافی کی حدیث ہے، الغضب یفسد الایمان، غضب یعنی غصہ
ایمان کو ایسے فاسد کر دیتا ہے کما یفسد الخل الاصلا، جس طریقے سے سرکہ شہد کو فاسد کر دیتا ہے۔ اس طریقے سے غضب نہیں کرنا چاہیے۔ غرر الحکم میں مولا کا یہ قول ہے، الغضب یفسد الالباب۔ الباب میں عرض کر چکا ہوں، الباب لب کی جمع یعنی عقل، خالص عقل۔ غصہ عقل کو اس طریقے سے فاسد کر دیتا ہے، خراب کر دیتا ہے، فاسد کر دیتا ہے۔ وَيُبْعِدُ الصَّوَابَ، اور صحیح راستے سے دور کر دیتا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا ایمان بھی چلا گیا، غصہ آیا۔ امام علی نے فرمایا ایمان کے ساتھ ساتھ عقل بھی چلی گئی اور صحیح راستے سے انسان دور ہو گیا۔ عجیب و غریب میرے عزیزو، یہ صفت غضب سب کے اندر پائی جا رہی ہے۔ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، شروع میں کنٹرول کر لیں ہو جائے گا۔ امام فرماتے ہیں ایاک والغضب، کبھی غصے میں نہیں آنا، غصے کو برداشت کرنا۔ فإن أوله جنون وآخره ندم، غصے کی ابتدا پاگل پن ہے اور غصے کی انتہا شرمندگی ہے۔ شروعات پاگل پن ہے اور انتہا اس کی شرمندگی ہے۔ آخری بات، الغضب مرکب الطیش، ذلت اور رسوائی کی سواری کا نام غصہ ہے۔ غصہ آ گیا، اس کا مطلب ذلت، کیوں غصے میں کیا کرتا ہے انسان؟ آنکھ بند کر لیتا ہے، منہ کھول دیتا ہے، دوسروں کے عیب بیان کرنے لگتا ہے۔ جب دوسروں کے عیب بیان کرتا ہے تو دوسرا بھی حملہ کرتا ہے کہ جتنے عیب پروردگار نے چھپا رکھے تھے سب کے سب عیب ظاہر ہو جاتے ہیں۔ تو غصے والا شخص کیا کرتا ہے؟ غصے والا شخص اپنے آپ کو ذلیل کرتا، رسوا کرتا۔ گفتگو کو میں سمیٹوں میرے عزیزو، وقت ختم ہو رہا ہے۔ رحمت، رحم دلی، یہ سپاہی ہے عقل کا۔ سب کے ساتھ رحم سے کام لینا چاہیے، سختی نہیں کرنا چاہیے، دل میں رحم ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ سے پروردگار بہت سے لوگوں کو ایسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ سنگ دلی، غیظ و غضب، یہ سپاہی ہے کس کا؟ جہل کا۔ برداشت کرنا چاہیے۔ جب تک مصائب کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اپنے اندر یہ صفت پیدا کریں، رحمت کی صفت۔ قیدی کو، جنگی قیدی کو گرفتار کر کے پیغمبر کے پاس لایا گیا۔ کچھ قیدیوں کے قتل کا حکم صادر ہوا اور انہوں نے شرائط کو پورا نہیں کیا ہوگا تو قتل کا حکم۔ ایک قیدی کو پیغمبر نے کہا اسے چھوڑ دو، اسے قتل نہ کرو، اسے چھوڑ دیا جائے، اسے قتل نہ کیا جائے، کیونکہ میرے رب نے مجھے خبر دی ہے کہ اس کے اندر کچھ صفات ایسی ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ ان میں سے ایک رحم دلی بھی ہے، لوگوں کو کھانا بھی کھلاتا ہے، صلہ رحم بھی کرتا ہے اور سخی بھی ہے، رحم دل بھی ہے۔ اصحاب نے کہا بھیا تم جا سکتے ہو، پیغمبر نے تمہیں معاف کر دیا۔ کیوں معاف کر دیا؟ کس وجہ سے؟ کہا سب پیغمبر نے فرمایا کہ تمہارے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں، اللہ ان صفات سے محبت کرتا ہے، اس وجہ سے تمہیں معاف کر دیا۔ وہ آیا رسول اللہ کے پاس، یہ نام یہ ہے محمد، کیا واقعاً آپ کا رب ایسا ہی ہے؟ ان صفات سے محبت کرتا ہے؟ کہ ہاں میرا رب ایسا ہی ہے، رحم دلوں سے محبت کرتا ہے۔ تو وہ شخص کہتا ہے مجھے کلمہ پڑھائیے، میں اسلام لا رہا ہوں۔ اسلام پیغمبر کی اخلاق اور کردار سے پھیلا ہے۔ رحم دل لوگوں سے اللہ کتنی محبت کرتا ہے۔ اسی کے الٹا چلے جائیے، اگر سنگ دل ہے کوئی انسان، پتھر کا ہے کوئی انسان، اس سے اتنا ہی زیادہ پروردگار نفرت کرتا ہے۔ رحم سب سے کریں، جمیع الناس سب سے کریں، جانوروں سے بھی رحم کریں، انسانوں سے بھی رحم کریں۔ رحم کرنا انسان کی فطرت میں ہے، انسان کی عزیز روح کی فطرت میں ہے، جانوروں کی فطرت میں ہے۔ حیوانات بھی رحم کرتے ہیں، ان کے اندر بھی جذبہ رحم پایا جا رہا۔ میں جب لکھنؤ میں زیر تعلیم تھا، اس زمانے میں اخبار میں ایک نیوز آئی تھی، خبر آئی تھی، میں نے پڑھی تھی، مجھے یاد ہے ابھی تک۔ دیہات کی ایک عورت تھی، کھیتوں میں کام کرنے کے لیے جاتی تھی، اس کا ایک شیرخوار بچہ تھا۔ آج 9 محرم میرے عزیزوں، اس کا ایک شیرخوار بچہ تھا۔ وہ اپنے بچے کو لے کر جاتی تھی کھیت پر کام کرنے کے لیے، بچے کو پیڑ کے نیچے لٹا دیتی تھی، کھیت پر کام کرتی تھی۔
ہر تھوڑی دیر کے بعد آتی تھی دیکھنے کے لیے کہ بچہ اس کا صحیح و سالم ہے یا نہیں ہے. ہر تھوڑی دیر کے بعد آتی تھی بچے کو دیکھنے کے لیے. ایک مرتبہ وہ آئی بچوں کو دیکھنے کے لیے تو عجب منظر اس نے دیکھا. اس نے دیکھا کہ ایک زہریلا سانپ ہے جو اس کے بچوں کے پاس ہے. زہریلا سانپ ہے جو اس کے بچوں کے پاس ہے. ڈر گئی، خوف کھا گئی. جب یہ ڈر گئی، خوف کھا گئی، ظاہر سے ماں ہے، بچے کے پاس سانپ ہے، ابھی سانپ کاٹ کھائے گا، بچہ مر جائے گا. قریب جاتی تو رک جاتی ہے، اسے اطمینان حاصل ہو جاتا ہے. کیوں؟ یہ دیکھ رہی ہے کہ سانپ بچے کو ڈس نہیں رہا ہے، کاٹ نہیں رہا ہے، بلکہ بچہ سانپ سے کھیل رہا ہے. وہ سانپ بچے کو بہلا رہا ہے. سب نے اس منظر کو دیکھا. خبروں میں یہ بات آ گئی. بس عزادارو 9 محرم ہے. ایک جانور وہ بھی بچوں پر رحم کرتا ہے. سانپ بھی بچوں پر رحم کرتے. نہ جانے یہ یزیدی کیسے حیوان تھے، ایک کم سن بچے پر رحم نہیں کر رہے. بچوں کا کوئی گناہ نہیں ہوتا. بچے ہر مذہب میں مظلوم ہوتے ہیں. سبھی ان کی مظلومیت پر حسوب آتے. امام حسین کی مظلومیت کی سب سے بڑی نشانی اور علامت حضرت علی اصغر. یہی وجہ ہے میرے عزیزو، سب سے بات کی قربانی حضرت علی اصغر کی ہے اتمام حجت کے لیے. 9 محرم ہے عزادارو. آج ہمارے رسم کے اعتبار سے آج ہم اس ششماہے کا ماتم کرتے ہیں. اس کا مرتبہ بہت بلند ہے. ایک لقب حضرت علی اصغر کا باب الحوائج بھی ہے. باب الحوائج بھی کہا جاتا ہے. خیر عمر میں تو چھوٹا مگر کمالات میں چھوٹا نہیں ہے، فضائل میں چھوٹا نہیں ہے. ائمہ کے نزدیک حضرت علی اصغر کا مرتبہ بہت بلند ہے. امام رضا کے نزدیک بھی حضرت علی اصغر کا رتبہ بہت بلند ہے. کچھ لوگ کربلا جا رہے تھے. ایک شخص نے ایک عریضہ لکھا، ایک حاجت لکھی، ایک زائر کو دیا. کہا اسے کربلا میں امام حسین کی رزری میں ڈال دینا. عزادارو سب کو پتا ہے کہ اس زری میں ایک جوان بیٹے کی بھی قبر ہے جو بابا کے پتیانے سو رہا ہے، اور علی اصغر اپنے بابا کے سینے پر آرام کر رہے ہیں. ہمارے اس عریضے کو امام حسین کی زری میں ڈال دینا. وہ چلا گیا. اس نے ایک دن خواب میں دیکھا، عریضہ بھیجنے والے نے، کہ امام رضا علیہ السلام آئے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہارے عریضے کو علی اصغر تک پہنچا دیا. اس کی سمجھ میں نہیں آیا اس خواب کا مطلب کیا ہے، نہیں سمجھ میں آیا. جب قافلہ واپس آ گیا، زائرین آ گئے، تو یہ گیا ملنے کے لیے. جس زائر کو عریضہ دیا اس سے کہا تم نے میرا عریضہ ڈال دیا. اس نے کہا بھائی معاف کرنا، میں بھول گیا تھا، تمہارے عریضے کو میں زری میں نہیں ڈال پایا، بھول گیا. لیکن گھبرانے کی کوئی بات نہیں، میں بعد میں مشہد گیا تھا زیارت کرنے کے لیے، میں نے اس عریضے کو امام رضا کی زری میں ڈال دیا. اللہ اللہ حضرت علی اصغر کی عظمت. امام رضا آ کے کہہ رہے خواب میں نے تمہارے خط کو علی اصغر تک پہنچا دیا. 9 محرم میں رباب کے لال کا ماتم عزادارو کر رہا. حسین کا ششماہا بچہ، حسین کی مظلومیت کی پہچان حضرت علی اصغر. ایک بلند مقام پر امام حسین کھڑے ہوتے ہیں، آواز دیتے ہیں حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ کوئی آواز نہیں. آخر میں خیمے کے پاس آتے ہیں اور حضرت علی اصغر کو لیتے ہیں. جب بہن بتاتی ہے، ماں بتاتی ہے کہ پیاس کی شدت سے بچہ تڑپ رہا ہے، لاؤ میرے بچے کو دے دو.
میں اسے پانی پلانے کے لیے میدان میں لے جاؤں گا۔ بچے کو لے کر آئے۔ بعض کتابوں میں ہے کہ امام حسین نے علی اصغر پر ابا کا سایہ کر لیا، چھپا لیا، یعنی مجھے نہیں پتہ کیوں چھپایا، شاید دھوپ کی شدت سے بچانا چاہ رہے ہو۔ ایک بلند مقام پر آئے، ابا ہٹائی، 6 مہینہ کا بچہ حسین کی گود پر۔ اے فوجی اشقیا، اے ظالمو، تمہاری نظروں میں اگر میں گناہگار ہوں تو اس بچے نے تو کوئی خطا نہیں کی، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا۔ عزادارو تھوڑا غور کریں، ایک بھوک ہوتی ہے، ایک پیاس ہوتی ہے۔ 6 مہینے کے بچہ، اس کی پیاس، اس کی بھوک دونوں ماں کے دودھ سے دور ہوتی ہیں۔ اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، یعنی یہ بچہ 3 دن کا بھوکا بھی ہے، 3 دن کا پیاسا بھی ہے۔ دیکھو کیفا یتلذا عطشانا، دیکھو پیاس کی شدت سے کیسے یہ بے چین ہے، پیاس کی شدت سے کیسے یہ مضطرب ہے۔ آؤ اور پانی پلا دو، شاید اس بچے کی جان بچ جائے۔ فوجی اشقیا کی حالت بدلتی ہے۔ ظالم کہتے ہیں ہاں حسین سچ کہہ رہے ہیں، ہاں حسین سچ کہہ رہے ہیں، اس بچے نے کوئی خطا نہیں کی، اسے تو پانی پلا دینا چاہیے۔ ایسے میں پسرے ساتھ کی آواز گونجی، اینا اینا حرملہ اختا کلام الحسین، حرملہ کہاں ہو، حسین کے کلام کو منقطع کر دے، یعنی یہ ظالموں کے دلوں پر اثر کر رہا ہے، اس کلام کو روک دے۔ حرملہ نے 3 فار کا تیر چلے کمان میں جوڑا، کہاں وہ نازک سا جسم اور کہاں وہ 3 فار کا تیر۔ مقتل کے یہ جملے ہیں، زبیحہ رضی، بچہ باپ کی آغوش میں ذبح ہو گیا، بچہ باپ کی آغوش میں ذبح ہو گیا۔ حسین نے چلو گلے کے پہ لگا دیا، خون آ گیا، اس خون کو آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، اس خون کو زمین کی طرف پھینکنا چاہا، دونوں نے منع کیا، چہرے پر خون مل لیا، یہ کہتے ہوئے انکار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ پھر حسین علی اصغر کو لے کر آئے ہیں، کل عاشور کا دن ہے، آپ اعمال عاشورہ کریں گے، ایک عمل آپ کرتے ہیں، 7 مرتبہ آگے بڑھتے ہیں، 7 مرتبہ پیچھے ہٹتے ہیں، آپ کی زبان پر یہ جملہ ہوتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ عمل کس کی تعظیم ہے؟ حسین آئے ہیں، علی اصغر کا جنازہ ہاتھوں پر ہے، خیمے کی طرف بڑھ رہے ہیں، پیچھے ہٹ رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، پیچھے ہٹ رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ رہے ہیں۔ مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ علی اکبر کا جنازہ حسین کے لیے اٹھانا آسان تھا، علی اکبر کا قاسم کا لاشا اٹھانا آسان تھا، عباس کا علم اٹھانا آسان تھا، لیکن 6 مہینے کے بچے کا جنازہ اٹھانا حسین کے لیے بڑا سخت تھا۔ 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے، پھر آواز دی رباب آؤ اور حسین آؤ علی اصغر کو لے جاؤ۔ ماں آئی ہیں، حسین نے ابا کا دامن اٹھایا، ماں نے زخمی گلا دیکھا، ایک مرثیہ پڑھا، یا بنیا مثلو کا ینہر، یا بنیا مثلو کا ینہر، میرے بیٹے کیا تیرے جیسے کم سن بچے بھی ذبح کیے جاتے ہیں؟ گویا ماں یہ کہہ رہی علی اصغر اگر مجھے معلوم ہوتا تیری پیاس تیر سے بجھے گی میرے لال میں تجھے کبھی میدان میں نہ بھیجتا۔ 9 محرم عزادارو، محرم جا رہا ہے، صرف 1 دن بچا ہے، اس سال واقعاً ہم دل کھول کر گریہ نہ کر سکے، جیسے عزاداری کرنا چاہیے ویسے عزاداری نہ کر سکے۔ آج 9 محرم ہے، زمانے کے امام کو پرسا دے، علی اصغر کا پرسا دے۔ میں نے روایت میں یہ دیکھا ہے، ایک روایت کہ جب امام ظہور فرمائیں گے اپنے اصحاب کے ساتھ کربلا آئیں گے، آواز دیں گے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ،
अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, जवाब आएगा। इमाम अपने हाथों को आगे बढ़ाएंगे, इमाम के हाथ पर कुछ आ जाएगा। क्या आएगा? हुसैन का जनाजा नहीं, अली अकबर का जख्मी सीना नहीं, अब्बास के कटे हुए हाथ नहीं, इमाम के हाथ पर एक बच्चे का जख्मी जिस्म आ जाएगा। इमाम का हाथ और अली असगर का जिस्म, इमाम वो जिस्म को देखेंगे, अपने साहब की तरफ रुख करेंगे, एक जुमला कहेंगे, फमज़्ज़म्बु हाज़र रज़ी, इस शीर ख्वार का क्या गुनाह था, इस कमसिन बच्चे का क्या गुनाह था। आज भी सारा जमाना अली असगर की मजलूमियत पर रो रहा है। अज़ादारो, जब आप इतना रो रहे हैं तो माँ की क्या कैफियत रही होगी। यही वजह है कि शहादत के बाद रबाब हमेशा मातम करती रही। 11 मुहर्रम को जब करबला से गुजरी हैं, हुसैन को देखा कि धूप में लाशा पड़ा हुआ है, आवाज दी, मेरे वारिस, मेरे पास चादर नहीं है, वरना मैं साया कर देती, तुम्हारा लाशा धूप में पड़ा है। रबाब आपसे वादा करती है, जब तक मैं जिंदा रहूंगी कभी भी साए में नहीं बैठूंगी। ये वादा करके करबला से चली गई। दोबारा करबला आई तो क्या देखा कि कब्र है, कोई साया नहीं है। जाने लगी, वादा किया, मेरे आका, मुझे वादा याद है, 11 मुहर्रम को गई थी तो जनाजा धूप में था, आज 40 पे जा रही हूँ तो कब्र धूप में है। मैं वादा करती हूँ कभी साए में नहीं बैठूंगी। अल्लामा मजलिसी ने लिखा, जनाब रबाब मदीने आ गई, हमेशा धूप में बैठती थी, हुसैन का मातम करती थी। अज़ादारो, आप तो साए में बैठे हुए हैं, बड़े इत्मीनान से अज़ादारी कर रहे, मगर रबाब धूप में बैठती थी, या हुसैन का मातम करती थी। धूप में बैठने की वजह से जिल्द फट जाती है, गोश्त निकल आ जाता है। सैयदे सज्जाद को पता चलता है, आप घर में आए, क्या देखा, माँ धूप में बैठी हुई मातम कर रही है। अम्मा साए में आ जाइए। नहीं बेटा, मुझे धूप में बैठे रहने दो। अम्मा, मैं बेटा होने की हैसियत से नहीं, अम्मा मैं इमाम वक्त होने की हैसियत से आपको हुक्म दे रहा हूँ, धूप से उठिए, साए में आइए। बैठना सुनना था। आखिरी जुमले हैं ज़ादारो, 9 मुहर्रम है, अली असगर का मातम है, जमाने के इमाम को पुरसा दीजिए और हरम जाकर मासूम कौम को पुरसा दीजिए। बस जैसे ही रबाब ने सुना, निगाहें आसमान की तरफ उठ गई। मेरे अल्लाह, मेरे वादे की लाज रख लेना। रूह रबाब गुलशन जन्नत को परवाज कर गई। गुस्ल देने के लिए वो चादर उतारी गई जो रबाब हमेशा पहने रहती थी। 2 गिरा थी, जब उन्हें खोला गया, एक में टूटी हुई बालियां थी, एक में जले हुए झूले की राख थी। जब तक ये माँ जिंदा रही, वाह सकीना, वाह अली असगरा, ए बीबी, शायद आप पुरसा लेने के लिए हम गुनाहगारों के दरमियान आई हो। अली असगर का पुरसा हम परदेसियों का, हम गुनाहगारों का कबूल। परवरदिगार, इन आंसुओं का वास्ता, बहुत से लोगों ने कहा है जो बे औलाद हैं, परवरदिगार तुझे जनाब रबाब की गुजरी हुई गोद का वास्ता, जो बे औलाद है उन्हें औलाद अता फरमा। परवरदिगार, जिनके कमसिन बच्चे, हज़रत अली असगर की मजलूमियत का वास्ता, उन बच्चों की हिफाजत फरमा। माँ बाप को इतनी तौफीक दे, अपने बच्चों की ऐसी तरबियत करे कि आगे चल कर ये सही अज़ादार बने। सयालमुल लज़ीना ज़लमू व या मुनक़लिबुन यनक़लिबुन।